بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک ایسی عورت جو بے اولاد تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گھر میں اولاد ہو گئی۔ ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک لڑکی کی شادی کی 7 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن وہ اولاد سے نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنے بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، کوئی 3-4 بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اس کے بعد سسرال میں اس کے نند دیور جتنی شادیاں اس کے بعد ہوئی، اب وہ بھی صاحب بے اولاد ہو چکے تھے، جہاں اسے ہر وقت لوگوں کی اور سسرال والوں کی چپتی نظروں اور چپتی سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ خود بھی وہ ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس کے رپورٹ میں بھی ڈاکٹر نے ناامیدی ظاہر کر دی تھی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ابھی بھی ایک امید باقی تھی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، اگر وہ چاہے تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل میں اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے کو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرال رشتہ دار ہمسایوں کی باتیں جلے پر تیل کا کام کرتی اور اس کے ساتھ ایسی جلی کاٹی باتیں کرتی کہ دل چاہتا کہ یا تو مر جائے یا کہیں دور چلی جائے۔ ان لوگوں سے پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے یہی فریاد کرنے لگی، وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ گزرنے کے ساتھ جب اس کے دیورانی کے یہاں چھوٹے بچے نے جنم لیا تو کے تانوں کے میں اور شدت آ گئی۔ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا تو بے اولاد ہی رہے گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل میں کیا ہوا، اور بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ایسا روئی کہ گھر والے سب جمع ہو گئے۔ اس کے دل میں عہد کو سمجھے بنا وہ سوچنے لگے یہ کہ دیور کے بچے سے جلتی ہے، عہد کرتی ہے، مگر ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ اللہ نے اسے ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے خوشیاں کسی اور کے جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی اور کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس طرح دل ہوئی کہ وہ خود پہ قابو نہ کر پا سکی، اور آج اس کے آنسو بھی سارے باندھ توڑ کر بہنے لگے۔ واحد ایک اس کا شوہر تھا جس نے کبھی تانا نہیں مارا۔ ایک دن کسی نے اس نے کہا اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے خود ہی کہا کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کمی کی جب اس کی رپورٹ آئی تو سب ٹھیک تھا، پھر تو گھر میں ایک طوفان سا آ گیا کہ اس کو فوراً فارغ کرو، اب ہم تمہاری دوسری شادی کروائیں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی بھی صورت میں طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، وہ نہیں مانا۔ لیکن اسی دن نے ایک پیر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کا علاج کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے یہ بات کی تو اس نے ساس وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ آپ جو مرضی وہ کر لے، بے شک اپنے گھر سے نکال دے، لیکن میں کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت کیا۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو اس پر ایسی ردت آئی کہ اور کچھ نہ بولا جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، گھر تو نے مجھے بے اولاد نہ تھا تو مجھے دنیا میں عورت کی شکل میں کیوں پیدا کیا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہیں، پر مجھے تیری ذات پر بھروسہ ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف کی مرحومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو نے تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے حضرت مریم کو بنا مرد کے ماں کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، تو نے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ادھوری عورت ہوں۔ یا اللہ، مجھے
پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کی اولاد ہو سکتی ہے، میرا کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات اس نے سجدے میں ایسے رو رو کر فریاد کی کہ اس کی آہو پکار کو سن کر کائنات کی ہر شاید اس کی سفارش بن گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کوئی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار رپورٹ دیکھ کر حیران تھا۔ پھر اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ یہ سنتے ہی بنا کسی کے پرواہ کیے اسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہ ہو۔ اللہ بندہ قرض شاز ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہے، آپ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل پہ اتر جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔